نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موصل کے علاقے بستی نینوا میں چلوگر فرمایا۔ آپ نے اپنی قوم کو مسلسل 40 سال تک یا کچھ زیادہ سمجھاتے رہے اور آپ بتاتے رہے کہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، لیکن وہ قوم آپ کو جھٹلاتی رہی اور باز نہیں آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کر دی اور وہاں سے وہ نکل گئے۔ پھر اس کے بعد جو معاملے ہونے تھے وہ ہوئے۔ قوم نے کہا کہ اگر یونس یہاں ٹھہرے رہے تو عذاب نہیں آئے گا اور چلے گئے تو عذاب آ جائے گا، اور یونس علیہ السلام نے آج تک جو بات کہی ہے وہ جھوٹی نہیں کہی ہے، سچ کہی ہے۔ تو یونس علیہ السلام وہاں رات نہیں ٹھہرے، چلے گئے تو قوم سمجھی کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ جو ہے عذاب کی نشانیاں آسمان پر جو ہے نمودار ہو چکی ہیں، سیاہ بادل، دھواں جو ہے نمودار ہو چکا ہے۔ قوم ڈر گئی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو جانوروں سمیت موٹے موٹے کپڑے پہننے کے بعد جنگل کی طرف نکل گئے اور اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑانے لگے، رونے لگے۔ بیٹے باپ سے بیوی بچے سب جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور اپنے اسلام کا اور توبہ کا اظہار کرنے لگے، اور وہ رب کی بارگاہ میں رو رو کر جو اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑائے، اور حتیٰ کہ انہوں نے اگر کسی کی ایک اینٹ بھی لے رکھی تھی اپنی بنیاد سے اس کو جو ہے نکالا، بنیاد توڑی جو ہے اس کو نکال کر کے اس کی اینٹ واپس کی جس کی وہ اینٹ تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ فرمایا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس بے شک یونس جو ہیں وہ رسولوں میں سے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ادھر یہ اپنی قوم سے کہہ کر کے وہ نکل گئے اور بستی سے نکل گئے، دریا کے کنارے پہنچے، دیکھا کہ عذاب ابھی تک نہیں آیا ہے اللہ کا۔ جو بات آپ نے اپنی قوم سے کہی تھی، یعنی کہ عذاب کی جو بتائی تھی، وہ ابھی تک عذاب نہیں آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے، اس ڈر سے، کیونکہ اس دور کے اندر ایک ایسا قانون تھا کہ اگر کوئی بات کہتا تھا اور اس کی بات جھوٹی ثابت ہوتی تھی تو پھر اس وقت وہ لوگ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا، بلکہ آپ نے وحی الہی کے ذریعے ہی انہیں یہ بات بتائی تھی کہ آپ پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور آپ نے کوئی خاص معین وقت بھی نہیں بتایا تھا، لیکن آپ اللہ کا اذن اور اجازت لیے بغیر ہی بستی سے نکل پڑے، اس ڈر سے کہ عذاب آیا نہیں، میں نے عذاب کا کہا تھا اور میری قوم مجھے قتل نہ کر دے اور میں شہید نہ ہو جاؤں۔ آپ
کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ کشتی کے اندر سوار ہوئے، جیسے ہی وہ کشتی دریا میں پہنچی ہے تو کشتی رک گئی۔ ملاح نے کہا ضرور اس کے اندر اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام موجود ہے۔ یہ کشتی اسی وقت رکتی ہے جب کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں موجود ہوتا ہے۔ قرعہ اندازی کی گئی، قرعہ ڈالا گیا، 3 بار قرعہ ڈالا گیا، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا اور آپ سمجھ گئے کہ ہاں میں ہی وہ شخص ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ یعنی اللہ کا حکم کے انتظار کیے بغیر ہی میں بستی سے نکل گیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو ان کشتی والوں نے دریا میں پھینک دیا۔ ایک بڑی سی مچھلی آپ کو اپنے پیٹ کے اندر لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو الہام کیا کہ اے مچھلی، میں نے یونس کو تیرے لیے غذا نہیں بنایا، میں نے یونس کو تیرے لیے کھانا نہیں بنایا، بلکہ تیرے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یونس کی ہڈیاں نہ توڑنا، یونس کا گوشت نہ کاٹنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، اس کے بعد میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اور بے شک یونس رسولوں میں سے ہیں، جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو کشتی والے نے قرعہ ڈالا، یعنی تو یونس جو تھے ڈھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ اور اللہ اکبر، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور جو ہے پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے اوپر ملامت کر رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام، ایک بات یہاں قابل توجہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، نہیں، ہرگز نہیں۔ نہ تو یونس علیہ السلام سے نہ کوئی صغیرہ گناہ ہوا، نہ کوئی کبیرہ گناہ ہوا، نہ رب کی نافرمانی ہوئی، بلکہ خلاف اولا کام ہے۔ تو خلاف اولا کام کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد میں میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تشریف جو ہے لے گئے تو انہیں کئی قسم کی تاریکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو دریا کی تاریکی، دوسری رات کی تاریکی، تیسری مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تاریکی لیکن جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں تو ارشاد فرمایا، وہ جو ہے عرض کرنے لگے رب کی بارگاہ کے اندر، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اور ذنون کو یاد کرو جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے، اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بیجا ہوا۔ یہاں پر جب اللہ تبارک کی بارگاہ کے اندر یونس علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسی ہی نجات دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے الفاظ دعائیہ کلمات میں سے ہیں، تو اس لیے جب بھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور آپ کسی پریشانی میں ہوں تو اس وقت آپ کو چاہیے کثرت کے ساتھ جو ہے اس دعا کو پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے تمام لوگوں کو نجات عطا فرماتا ہے۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔